ينقله أرضا وسماء يا ربي. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. پارہ نمبر 5، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث، النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. تو نکاح جو ہے یہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم عمل ہے. ایمان اس بندے کا مکمل نہیں ہے جس نے نکاح نہیں کیا، جیسا کہ صحابہ اکرام کے اعمال ہمارے سامنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن مرد کو مومن عورت سے نکاح کی اجازت دی ہے. کوئی بھی مسلمان غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتا. تو مومن کے لیے مومن، مسلمان کے لیے مومن مسلمان، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو. تو اگر مسلمان آزاد ہے یا غلام ہے تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے. مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا شرط ہے. تو اگر ایک مرد نے مومنہ عورت سے شادی کرنی ہے تو اسلام نے حق مہر کا تصور دیا ہے. تو آزاد عورت کو حق مہر دینا ضروری ہے، لیکن اگر غلام عورت ہے، لونڈی ہے، اس کے لیے حق مہر نہیں ہے. تو اگر آپ مومنہ عورت سے شادی کرتے ہو جو آزاد ہے، اسے حق مہر دینا ضروری ہے. اگر غلام ہے، لونڈی ہے، تو اس کے لیے حق مہر نہیں ہے. بہتر یہی ہے اگر لونڈی بھی ہو، غلام ہو، اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا جائے، اس کو حق مہر دیا جائے. یہ اچھا عمل ہے. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں. جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والے. آگے اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ فوقیت دی ہے. اس کی کچھ حکمت اللہ کے پاس ہیں، اور کچھ ہمیں معلوم ہے کہ ایک مرد کے اندر صبر، تحمل، برداشت، اور اسلام نے مرد کو کاروبار کے لیے، باہر تجارت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کا حکم دیا ہے، اور عورت جو ہے وہ گھر کی نگہبان ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرے گی. یہ اسلام کا طریقہ ہے. اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا عمل جو ہے وہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے. والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے دنیاوی معاملات میں. اسلامی معاملات میں جب تک وہ اسلام کے اندر حکم دے تو ان کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے. جب والدین اسلام کے خلاف کوئی حکم دیں، اسلام کے مخالف کسی بات کا تقاضا کریں، تو اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے. صرف اور صرف والدین کی وہی بات ماننی ہے جو اسلام کے مطابق ہے. اگر آپ نشے میں ہوں اور اگر ہمارا وضو نہیں ہے تو تب بھی نماز نہیں ہو سکتی. اگر وضو فرض ہے یا غسل فرض ہے تو ہمارے پاس پانی میسر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پاک مٹی کو اس کا متبادل قرار دیا ہے. پاک مٹی کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، اور تیمم صرف اور صرف چہرے اور ہاتھوں کا ہے. جس طرح جسم کے مختلف اعضاء وضو میں دھوتے ہیں، تیمم میں وہ سارے کے سارے اعضاء ضروری نہیں ہے، صرف اور صرف ہاتھوں اور چہرے کا تیمم ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ جہاد فرض کیا ہے، تو مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے. جہاد ایک اسلام کا عظیم عمل ہے. جہاد نفاق سے مسلمانوں کو علیحدہ کرتا ہے. جہاد سے پتہ چلتا ہے کون سا بندہ ایمان والا ہے، کون سا بندہ منافق ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا تو مسلمانوں سے ایک گروہ علیحدہ ہو گیا جو منافقین کا تھا. ہمیں ہر وقت جہاد کے لیے تیاری، خواہش، کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم موت سے نہیں بچ سکتے. تو جہاد کے بغیر بھی ہم اگر موت سے نہیں بچ سکتے تو ہمیں شہادت کی خواہش کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کا بیان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. تو شرک
ایسا عظیم گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی معاف نہیں کر سکتے۔ شرک کے بغیر اگر کوئی بھی گناہ کیا جاتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو معاف کر سکتے ہیں، حقوق اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس پہ پکڑ کریں، لیکن شرک ایسا ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور امراء کی اطاعت ضروری ہے جب تک امراء ہمیں دین کے مطابق حکم دے۔ اگر ہمارے امراء، ہمارے قائدین، ہمارے مولوی، ہمارے بڑے اسلام کے خلاف حکم دے تو وہ کام نہیں کرنا۔ اسلام میں شخصیت پسندی جائز نہیں ہے، شخصیت پرستی جائز نہیں ہے۔ اسلام شخصیت پرستی کو حرام قرار دیتا ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی بھی آپ کو کسی بھی معاملے میں آپ نے فیصلہ کروانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ماننا ہے، طاغوت کی پیروی نہیں کرنی۔ طاغوت کیا ہے؟ اسلام کے مطابق، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی بھی حکم، کوئی بھی نظام، کوئی بھی طریقہ جو ہے یہ طاغوت ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اور بغیر کسی وجہ کے کسی بھی مومن کا قتل اسلام نے منع قرار دیا ہے۔ بغیر کسی وجہ سے ہم کسی مسلمان کو، مومن کو، کلمہ گو کو نہیں قتل کر سکتے۔ اور جو بندہ بلا وجہ کسی ایمان والے کو، مسلمان کو، کلمہ گو کو قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو کافروں کو چھوڑتے ہیں اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کلمہ گو لوگوں کو قتل کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ طاغوت ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان کی باتیں صحیح نہیں ہیں۔ کسی بھی ہم کلمہ گو مسلمان کو، ایمان والے کو، چاہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کے بعض احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ یہ حکومتوں کا کام ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسا عمل ہے جو دین اسلام کے خلاف ہے یا ارتداد ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عام کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو، کسی دوسرے ایمان والے کو قتل نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، تو جو بھی بندہ کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کو اسی کا وہی بدلہ ملے گا جو وہ عمل کرتا ہے۔ اور جو بندہ نیکی کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ وہی بدلہ دیں گے جو اس نے نیکیاں کی ہے، جو نیک اعمال کیے ہیں۔ اور عورتوں کے دوبارہ معاملات مذکور ہیں تو عورتوں سے ظلم اور زیادتی کو اسلام نے منع قرار دیا ہے۔ یہ غلط ہے۔ عورتوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے، جس طرح غریبوں، یتیموں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، اسی طرح جو تمہاری خواتین ہیں، بیویاں ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، وہ حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دین پہ قائم رہنے کا، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ گواہی دینے کا حکم دیا ہے، تو ایمان والوں کو انصاف کی، عدل کی، سچی گواہی دینی چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، وہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں ان پہ۔ اور جو بندے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لے آتے ہیں، متزلزل ہیں، تو یہ منافقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو متزلزل شخص پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بندہ چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں جس کے اندر استقامت ہے۔ تو کوئی بھی دین کی بات، دین کا عمل، دین کا حکم ہماری سمجھ میں آئے تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے۔ پھر
ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، استقامت اختیار کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو لوگ منافقین ہیں عذاب کی خوشخبری دی ہے، اور جو بندہ ایمان لے آنے کے بعد واپس پلٹ جاتا ہے تو وہ بندہ مرتد ہے، ارتداد ہے، اس شخص کو قتل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اس شخص کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے کا حق ختم کر دیا ہے، اس بندے کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو جو بندہ دین اسلام سے نکل جائے اس کی سزا قتل ہے۔ تو جو منافقین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ کیسے ایمان والوں کو یا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ حقیقت میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جب منافقین نماز پڑھتے ہیں تو نماز سستی اور کاہلی میں پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں نماز جو اسلام کا بنیادی رکن ہے، نماز کو توجہ اور دھیان کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ یہ نماز اللہ کی عبادت ہے۔ اور منافقین جو ہے وہ جہنم میں نچلے درجے میں ہوں گے، تو منافقین کی سزا جو ہے وہ جہنم کا نچلا درجہ ہے۔